जी, और आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी की मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी और साबिक एमपी फौजिया हमीद ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि वो आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की उम्मीद रखती हैं और मौजूदा सियासी खलफिशार को देखते हुए मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा भी रखती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन, कराची समेत मुल्क के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ वादों से पार्टियां नहीं चला करती। वो लंदन के इलाके टूटिंग में हमारे नुमाइंदे वसीम काज़मी से तफसीली गुफ्तगू कर रही थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कराची एक ऐसा शहर है, जब ये चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपने उनको बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया। लोगों को उम्मीदें नहीं दी थी, आपने ताबीरें दे दी थी। ये जो चीज़ें उनके हाथ से निकली हैं, वज़ीर आज़म साहब के अपने ही किया धरा है। तो PSP बहुत छोटी पार्टी है और वो जो है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, वो जो इतने करप्ट लोग हैं उनके साथ लड़ने जा रही है। जी, आज हमारे साथ यहाँ टूटिंग में पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और साबिक जो MNA हैं फौजिया हमीद मौजूद हैं। हम उनसे कुछ हालात हाज़रा पे भी बात करेंगे, कुछ उनसे सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो आजकल पाकिस्तान में सियासी हलचल मच रही है उसके हवाले से भी उनसे कुछ राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आने वाले दिनों में अमली तौर पर जो है वो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जो है वो किसके साथ खड़ी नज़र आएगी और आने वाले इलेक्शन में उनकी क्या पोजीशन रहेगी और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उनको। जी मैम, बताइएगा कि एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि वफाक में जो चल रहा है और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो चल रहा है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपोजिशन की जो एक्टिविटीज़ चल रही है, कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वफाक में जो कुछ हो रहा है, ये अगर हम PTI की काम का मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो ये इनका अपना ही किया धरा है, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखने पड़े हैं। पहली बात तो ये है कि इनका कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ये आ गए। अच्छा, जब ये आ ही गए हुकूमत में तो फिर आपको हंगामी बुनियादों पे काम करने चाहिए थे। आपने कराची से आप वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, कराची से सदर मुंतखब हुआ, कराची ने उनको MNAs दिए और कराची एक ऐसा शहर है, जब ये चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो आपको कराची के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स पे, मतलब उस पे स्टेप्स पे आपको काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपने उनको बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया। आपने इलेक्शंस के दौरान लोगों को उम्मीदें नहीं दी थी, आपने ताबीरें दे दी थी, हम ये काम कर देंगे, और उनकी ताबीरें चकनाचूर हो गई कि आपने कहीं किसी सेक्टर को उठा के देख लें, सारे सेक्टर्स बैठ गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन की भी देखिए ना, वो भी करप्शन उनकी भी अरूज पे थी। एक और काम जो इमरान खान साहब ने किया है कि जितने भी बिल्स आए हैं वो बुलडोज करके आए हैं, ऑर्डिनेंस के तहत आए हैं। आपने कहीं भी आपका डेमोक्रेटिक रवैया नहीं रहा। तो इन तमाम चीज़ों को हम जब देखते हैं तो हमें एक लम्हे के लिए हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो जमहूरी है कि नहीं है, क्योंकि हमें वज़ीर आज़म साहब के किरदार से और उनके अमल से कहीं जमहूरियत नज़र आती नहीं है। अब मसला ये है कि ये सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। जब तक कि ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, 10,000 वज़ीर आज़म आ जाएँ, चीज़ें वैसे ही ख़राब रहेंगी। आपने फ़ॉरेन पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, आपको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम फाइनेंस की बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना मुकदमा सही तरीके से पेश नहीं किया पाकिस्तान का मुकदमा। देखिए, वो इससे बहुत बेहतर तरीके से पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पेश किया। साहब, हम कश्मीर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कश्मीर का जो इशू है इसको रिज़ॉल्व बहुत अच्छे तरीके से कर देना चाहिए था और कर सकते थे हम लोग। हमें ये चाहिए था कि हमारे जो इंटरनेशनली जो हमारे जो डेलीगेट्स जाते हैं वो जाके बात करते
چاہتے ہمارے یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اگر آپ جا کے بات کرتے ہیں دنیا میں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کشمیر. آپ کا کشمیر ایشو ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوتا, آپ وہ مسودے ڈفرینٹ آپ کے جو ایمبیسیز ہیں ان کو دیتے تو تبھی یہ چیزیں حل ہوتی ہیں. باقی بھی جو چیزیں ہیں کوئی ایسے نہیں. اب آپ IMF کو ہی دیکھ لیجئے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں IMF کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. آپ کو جانا پڑا, آپ نے یو ٹرن لیے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جہاں جو کہ انہوں نے کہا ہو اور اس کو پھر. اب آپ نے MKM کی ہم بات کرتے ہیں, MKM کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا. آج وہ آپ کی آ گئے حکومت میں اور حکومت کا ایک بہت امپورٹنٹ وہ رکن بن گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ان کو آپ نے منہ مانگی قیمت نہیں دی تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں وزیر اعظم صاحب کے اپنے ہی کیا دھرا ہے. جب کراچی میں جہاز کریش ہو جاتا ہے تو آپ کو فوراً آنا چاہیے تھا. آپ انٹیریئر سندھ چلے جاتے ہیں کھانے پہ اور آپ ان کی تو پھر آپ سوچیں کہ 2023 میں کیا وہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, تو وہ ووٹ نہیں دیں گے. اب اگر ہم PSP کی ہم بات کرتے ہیں تو PSP بہت چھوٹی پارٹی ہے جس کو بہت چند سال ہوئے, 5 سال ہوئے, اور وہ جو ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, وہ جو اتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے. عوام میں مصطفیٰ کمال صاحب کا نظریہ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے, لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور جو ہم نے وفاق کی جو بات کی ہے کہ ایتھنک پالیٹکس نہیں ہم نے کرنی. ہم نے مہاجر کو پنجابی کے ساتھ ملایا, پنجابی کو پٹھان کے ساتھ ملایا. آج الحمدللہ ہماری وجہ سے کراچی میں امن ہے. لیاقت آباد کا کوئی بھی باشندہ اٹھ کے وہ لیاری میں جا سکتا ہے, لیاری کا باشندہ اٹھ کے جو ہے وہ بنس جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو وہ کوئی پریشانی نہیں ہے, لوگ آرام سے موو کریں. ہمارا دیکھیں پہلا اسٹیپ جو تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب بات ہے کہ عوام کے ووٹ لینے کی. تو بالکل 2023 میں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ PSP بہت اچھی پوزیشن پہ ہوگی اور ہم سرپرائز دیں گے. اچھا, اگر اچھی پوزیشن پہ آئے گی, اگر انشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید آپ بہتر طریقے سے کراچی کے جو معاملات ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. مصطفیٰ کمال نے بہت اچھا کام کیا اپنی جب وہ ناظم تھے وہاں کے, بڑا اچھا کام کیا, لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی MKM اور دیگر دوسری جماعتوں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کراچی کے اندر اپنا اس طرح کا مقام پاکستان سرزمین پارٹی بنا پائے گی کہ وہ ہولڈ کرے سندھ کو؟ دیکھیے عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں رہی. آپ پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیے تو ایک عرصے سے وہ سندھ کی عوام پہ قابض ہیں اور انہوں نے سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا ہے. انٹیریئر سندھ میں ایک بچہ کتے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے, اس کو ویکسین نہیں ملتی, کتنی تکلیف دہ بات ہے. آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو پینے کا صاف گلاس پانی میسر نہیں ہے. لوگ جو ہیں لوگوں کو اسکول میسر نہیں ہے, گوشت اسکول بنا دیے. جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا. پھر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جس طرح سے انہوں نے پاس کروایا اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاموش رہیں. اور MKM نے بعد میں آ کے جو اس کا ایک روایتی ایک طریقہ کار ہے کہ اس نے جو شور مچانا شروع کیا. اگر ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے تو ہم ضرور ملائیں گے, لیکن عوام کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارا جو مین جو ہمارا کام ہے اس سے ہمیں ہٹا لے گا تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا. آپ کیا سمجھیں کہ تحریک انصاف سے وہ عوام کی امنگوں پر پورے نہیں اترے ابھی تک, تو ابھی جو چل رہا ہے الحاق تو بظاہر PSP جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہی گورنمنٹ کے ساتھ ہی چل رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں کوئی اختلاف بھی نظر آئے گا؟ دیکھیے PTI کا جو کام ہے جو کہ ہم ورلڈ جو پاکستان کی لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے. جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے. PTI کے انفارچونیٹلی جو منسٹرز ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ٹاک شو میں آتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کا کام صفر نظر آتا ہے. یہاں ہمارا PTI کا بالکل واضح فرق ہے. ہم لوگ جو ہیں
مسائل کو بتانے کے ساتھ ہم اس کا حل بھی بتاتے ہیں، اور جب انشاءاللہ جب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے تو اس پہ ہم کام بھی کر کے دکھائیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا کیریکٹر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ MKM جیسی پارٹی میں وہ رہ کے انہوں نے اپنی ایک شخصیت رکھی، انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ کراچی کے یہ میئر تھے، ان کو دنیا میں جانا گیا، اور اسی پارٹی کا میئر حیدرآباد کا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ آپ کو بھی نہیں ان کا نام پتہ ہوگا۔ تو ہم بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ایک بہت اسٹرانگ ٹیم موجود ہے جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ کو چینج نظر آئے گا۔ جو PTI چینج کی بات کرتی ہے وہ اصل میں چینج PSP لے کے آئے گی۔ اب یہ MNA رہی ہیں، نیشنل لیول پہ اپنے حلقے کو آپ نے ریپریزنٹ کیا ہے، ایوانوں میں بیٹھی ہیں، کیا سمجھتی ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہ لیجسلیشن کی طرف جانا، ریفارمز کی طرف جانے میں آخر کیا رکاوٹ ہے؟ یہ نیت رکاوٹ ہے سب سے پہلے۔ جب ہماری نیت ہی نہیں ہوگی تو ہم پراپر لیجسلیشن کریں گے ہی نہیں۔ اور اس وقت بھی یہی حال ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تو خیر ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جس پارٹی میں ہم موجود تھے، تو ہم لیجسلیشن اگر کرنا چاہتے بھی تھے تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے یہاں وہی بات آتی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کو ہی میں کوٹ کروں گی کہ جب تک کہ آپ کو اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ایوانوں میں نہیں آئیں گے، اور جب تک اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگوں کو عوام سلیکٹ نہیں کرے گی، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل ود دا پیسج آف ٹائم ہی ٹھیک ہوں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کے لیے اسٹرانگ نروز کے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، جن کا ماضی بہت کلیئر ہے، جن کا کریکٹر عوام کے سامنے ہے، جو کہ صرف اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، فوزیہ امید صاحبہ نے بڑی مفصل، بڑی تفصیل سے سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بھی پیش کیا، پاکستان سرزمین پارٹی کی آنے والی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات کی، الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کون کس کے ساتھ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور عوامی امنگوں پر کون پورا اترتا ہے۔ جی